بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، یہاں دی کی شمعیں جو روشن نہ ہوتی، علاقے ہمارے یہ ویران ہوتے۔ اگر اکرما آج جاری نہ ہوتا، یہ بچے ہمارے غدا خار ہوتے۔ یہی اکرما ہے کہ جس کے بطن سے ہے بہتر سے بہتر وہ حفاظ نکلے۔ یہی اکرما ہے کہ جس کے بطن سے ہے بہتر سے بہتر وہ حفاظ نکلے۔ جو فارغ ہوئے جو ہے حاضر یہاں پر، وگرنہ کہاں جا کے بیکار ہوتے۔ خدا نے اندھیروں کی چادر ہٹائی، جو ظلمت کدے میں یہ مسجد بنائی۔ خدا نے اندھیروں کی چادر ہٹائی، جو ظلمت کدے میں یہ مسجد بنائی۔ دیا مدرسہ اکرما ہم کو، ورنہ یہ ننھے سے پودے نہ گلزار ہوتے۔ اور حدیث کی بہت ہی معتبر روایت کتاب موطا امام مالک، بخاری اور مسلم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان سے بھی زیادہ صحت میں، مضبوطی میں اور اسنادی حیثیت میں جو پائے کی سمجھی جاتی ہے وہ کتاب موطا امام مالک۔ اس میں یہ روایت ذکر کی گئی کہ قربانی کا جو دن ہے وہ عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن، 10ویں ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد 2 دن، تو اس حساب سے 3 دن قربانی کے ہوتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں احادیث مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ موقع ہوا تھا کہ بھکمری کا سال تھا، قحط سالی کی نوبت آ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت میں آپ نے فرمایا تاکہ سب صحابہ جو ہے قربانی کریں اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک یہ گوشت پہنچے، ان کی ضرورت پوری ہو۔ پھر جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیتکم، میں نے تم کو منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھروں میں رکھو، اس بات سے میں نے منع فرمایا تھا۔ اب لوگوں کی حالت اچھی ہو گئی ہے، اب کچھ کھانے پینے کے سامان لوگوں کے پاس رہنے لگے ہیں، اب جتنا چاہے گوشت اپنے پاس رکھ سکتے۔ یہ ساری روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا منع ہے، ایک موقع پہ فرمایا، اب وہ چیز باقی نہیں۔ لیکن اس سے یہ بات نکل کے آتی ہے کہ قربانی کے دن بھی 3 ہی، اگر 4تھے دن قربانی ہو سکتی تو 3 دن سے زیادہ قربانی رکھنے سے منع کرنے کا مطلب کیا ہو؟ بہرحال، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن۔ اب اس کے بعد ایک یہاں پہ ایک طبقہ ہے، شروع سے رہا ہے اور آج بھی، جو یہ مانتے ہیں کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے۔ اور یہ شبہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک حدیث کی بنیاد پہ، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذکر، کہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں جس میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ذبح کے دن۔ تو یہ حدیث اس سے اشتباہ ہو گیا کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں 9ویں ذی الحجہ، عید سے 1 دن پہلے صبح فجر سے ہم تکبیر پڑھنا شروع کرتے ہیں، عید کے دن بھی پڑھ رہے ہیں، عید کے دوسرے دن بھی پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن بھی پڑھ رہے ہیں، اور 4تھے دن عصر کی نماز تک پڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے اس وقت تک کی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث سے آپ اگر قربانی کے دن ثابت کرنے لگیں گے تو 9ویں کو بھی قربانی کریں، یہاں پہ 9ویں ذی الحجہ کو کوئی قربانی کرنے تیار نہیں۔ مطلب صاف ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس سے ہم یہ سمجھیں کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں فنی اعتبار سے جو ہے محتمل اور مشکوک بات۔ پھر اس وہ جو حدیث ہے
حدیث کا بھی ایک فن ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو اس فن کے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے، اس کی روایت کو اس کو ٹٹولا جاتا ہے کہ کن لوگوں سے یہ نقل ہو کے آئی۔ معاویہ بن یحییٰ السلفی، یہ ایک راوی ہے جن سے یہ نقل وہ سناتے تھے کہ میں نے سنا امام زہری سے، انہوں نے سنا حضرت سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے سنا حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو اس طریقے سے حدیث سنانے کا انداز، لیکن وہی راوی پھر کبھی کبھی دوسری مجلس میں بیٹھ کے بولتے تھے کہ میں نے سنا، جو ہے پورا جو سلسلہ ہے وہ بیان کر کے آخر میں صحابی کا نام پہلے ابو ہریرہ لیے تھے، بعد میں جبیر بن مطعم لیتے ہیں، صحابی کا نام بدل رہے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو ایک اشتباہ ہو جاتا تھا کہ کبھی ایک صحابی کبھی ایک صحابی، حدیث تو ایک ہوگی، صحابی بھی ایک ہوں گے، تو یہ غلطی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اس سے محدثین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ اس پائے کے نہیں، یہ ضعیف ہے، ان کی روایت کو اس درجے ہم جو ہے سیریس نہیں لے سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر بہت سارا فنی اعتبار سے کلام ہے، جو علم حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سامنے رکھ کے بیان کر کے اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ورنہ تو ہمارا یہ، جیسا کہ ابھی پچھلے مقالے میں ایک بات کہی گئی مفتی عبدالسمیع صاحب کے مقالے میں، کہ کسی حدیث کو چھوڑنا یہ صحیح بات نہیں ہے، تو سب حدیثوں کو جمع کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ رواج ہے۔ لیکن جب کوئی حدیث ایسی آ جاتی ہے کہ وہ پہلے ہی اس کو نقل کرنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں، تو پھر اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ نقل کرنے والے صحیح لوگ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے 4 دن کی جو قربانی ہے وہ فنی اعتبار سے بالکل جو ہے کسی پیمانے پہ ٹھہرنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو جو ہے مناظرے اور علمی انداز کی ہیں۔ ان سب کے بعد میں اگر یہ کہوں کہ میرے مقالے سے یہ پیغام ہے اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، تو یہ وجہ ہوگا کہ حلال اور حرام کا جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں پر ہم کو اپنی عادت بنانا چاہیے کہ ہم حلال کو لے اور حرام سے بچیں۔ کسی چیز کے بارے میں، جیسے اب 4 دن کی قربانی ہے، بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے، ضد ہے کہ 4 دن کی قربانی حدیث سے ثابت ہے تو کرنا ہے۔ ایک طرف پوری امت کھڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی حدیثیں، حدیث کی کتابیں کہ قربانی 3 ہی دن ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی بات غلط نکلی اور غلط ہے تو پھر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے مسائل میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 دن قربانی کے مل رہے ہیں، کیا ضرورت ہے 4 دن کو جو ہے اعلاء کلمت الحق سمجھ کے قربانی کرنی؟ اس کے علاوہ 3 طلاق کا، ایک مجلس کی 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک ہی بیٹھک میں طلاق 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 کہنے پر پوری امت کا اتفاق کہ طلاق واقع ہو جاتی وہ آپ کی بیوی نہیں، دوبارہ شادی کرنے کے لیے کنڈیشنز ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا طبقہ ایک جو ہے فتویٰ اڑا دیتا ہے کہ یہاں پہ 3 طلاق ایک مجلس میں بولنے کے بعد جو ہے بیوی آپ سے جدا نہیں ہوتی، آپ پھر سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ حلال حرام کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک ہی مسئلہ، ایک طرف حلال اور ایک طرف حرام کی آواز لگ رہی ہے۔ یہاں پہ پوری امت کا اور ہمارے اسلاف کا اور ہمارے ائمہ کا، صحابہ کا یہ اصول ہے کہ جب ایسا موقع ہے ایک مسئلے میں آپ کو حلال بھی اور حرام ٹکرا جائے، حرام سمجھیے، حرام کو غلبہ دیجیے، آپ وہ چیز کو حلال سمجھ کے کر بیٹھیے۔ ایسا ہمارے اسلاف کی روایت نہیں۔ ایک اسی مضمون سے ایک حدیث بھی مروی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن مضمون پہ اور اس عمل پہ، اس قاعدے پہ پوری امت کا اتفاق، ایک مسئلے میں حلال اور حرام کا اشتباہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ چیزیں جس میں آپ شک میں پڑ رہے ہیں، کسی ایک کا فتویٰ اور قول یہ بتا رہا ہے کہ وہ چیز حرام ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں شک آ گیا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایک جو واضح اور حلال ترین چیز ہے اس کی طرف جائیے۔ الحلال بین والحرام بین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حلال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہاں پہ بینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ پہنچنے کے بعد اب مسئلہ جو ہے مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ایک قول ہے حرام ہونے کا، ایک قول ہے حلال ہونے کا۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر حرام سے بچنا واجب ہے، جو بھی چیز حرام ہے اس سے بچنا واجب ہے، لیکن ہر حلال کو کرنا واجب نہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے آپ اس کو کر بیٹھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اے صحابی رسول اللہ، کیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ فلاں چیز کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک آیت ذہن میں آتی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، دوسری آیت ذہن میں آتی ہے اس سے استدلال کرتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے۔
پھر آپ نے فرمایا وَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، اس کو حرام کہوں یہی میرے لیے پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو ہے میں اپنے مقالے سے یہی پیغام سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے وہاں ہم مزاج بنائیں۔ یہ قربانی کا مسئلہ نہیں، زندگی کے سارے مسائل میں، معاشرتی تجارتی مسائل میں، سب مسائل میں جہاں دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا حاک فی صدرک، جب دل میں کھٹک ہو جائے وہی گناہ ہے۔ تو جہاں پہ ہم کو یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ چیز مشتبہ ہے، یہ پوری طریقے سے حلال نہیں ہے، ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی حلال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو نئے نئے مسائل میں غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے لیے یہ جو ہمارا ادارہ اور ادارے کا یہ جو شعبہ ہے مدرسے کا، تحقیقات اور تحقیقات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے بڑے بڑے علماء کریں گے، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو آگے بڑھ کے تھام لے جام اسی کا ہے، محنت جو کرتا ہے منزل وہ پاتے ہیں۔ تو تحقیقات ہوتی ہیں، عالمی اعتبار سے بھی ادارے رابطہ عالم اسلامی ہے جس میں فقہی مسائل کے اوپر پوری دنیا کے علماء اور ہر مسلک کے اور ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے بیٹھتے ہیں اور نئے مسائل میں غور کر کر کسی مسئلے کے اوپر اپنے رائے قائم کرتے ہیں۔ عالمی اعتبار سے بھی ہوتی ہے تحقیق اور ملکی اعتبار سے بھی ہوتی ہے تحقیقیں، ریاستی اعتبار سے بھی تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہ تحقیقات چونکہ صرف علماء کے درمیان، فقہاء اور مفتیان کرام کے درمیان میں ہوتی تو بعض اوقات وہ تحقیق شدہ مسئلہ بھی عوام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہماری شعبے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں، عالم میں جو نئے مسائل آ رہے ہیں اس پر جو غور خوض کر کے وقت کے علماء اور فقہاء جو طے کر رہے ہیں وہ عام آدمی تک، ہر امتی تک کیسے ہم پہنچانے کی فکر کریں، اس کے لیے یہ تحقیق اس کے ساتھ تفہیم کا ادارہ قائم کیا گیا ہے کہ عالمی اعتبار سے یا ملکی اعتبار سے تحقیق کر کے جو بات سامنے آ رہی ہے اس کا کیسے ہم عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور چھوٹے موٹے اپنے علاقے کی ایک تو مسائل وہ ہوتے ہیں جو عالمی اعتبار سے، ایک حالات وہ ہوتے ہیں جو یعنی ریاستی سطح کے ہوتے ہیں، ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں جو اپنی مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی مسجد گاؤں کا تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے تو عالم رابطہ مدارس رابطہ عالم اسلامی کو تو نہیں بلائیں گے کہ میری مسجد میں یہ مسئلہ ہے، میرے گاؤں میں یہ مسئلہ ہے، میرے ضلع کا یہ مسئلہ ہے، نہ تو فقہی جو ملکی سطح کی فقہی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے ذمہ دار ہیں ان کو بٹھا کر تو ہمارے گاؤں کے مسائل پر تحقیقات نہیں کی جائے گی۔ اپنے شہر کی، اپنے ضلع کی تحقیقات اپنے شہر اور اپنے ضلع کے علماء کو، حفاظ کو، فقہاء کو اور اس کے فن کے ماہر لوگوں کو اپنی استطاعت کے بقدر جستجو کرنا اور اپنی تحقیقات کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا تاکہ پھر وہ کچھ فیصلہ لے کر بتائیں۔ تو الغرض یہ ہمارا مقصد ہے اس ادارے کی تحقیق کا۔ اس میں ایک بات میں بہت اہمیت سے کہہ دوں یہاں، چونکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی مسئلے میں فتویٰ دینے کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ توقیع عن رب العالمین ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ معلوم ہو گیا، کسی وقت کسی کے حوالے سے کوئی بات سنے تھے، اب سب کو وہی مسئلہ بولتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ مسئلہ بتانا یہ بہت نازک کام ہے۔ قرآن شریف نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز میں یہ حلال ہے بول دینا، یہ حرام ہے بول دینا بلا تحقیق کے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا۔ اسی وجہ سے اس حالت کو دیکھ کر اس کو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 70 بڑے فقہاء نے جب تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، میں نے فتویٰ نہیں لکھا، میں ڈر رہا تھا اس بات۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمیشہ وہ مغموم رہا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا فکر مند مغموم کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں غم میں فکر میں نہ رہوں، اس لیے کہ جعل الناس، لوگوں نے مجھے تین طرح بنا دیا ہے، پل بنایا ہے جہنم تک یا جنت تک پہنچنے کا. جعل الناس عنقی قنطرة الى الجنة والنار. اگر میں مسئلہ صحیح بتاؤں گا تو یعنی لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اور آپ اپنے درمیان میں وہ مفتی کی گردن رکھتے ہیں. گویا اگر وہ صحیح بتائے تو اس پر اجر و ثواب ہے، اگر وہ غلط بتائے تو پھر اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا جو مسئلہ بتائے گا. اس وجہ سے آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا میں کہ مسائل معلوم ہوں تب بھی مسائل بتائے نہیں جاتے جب تک کہ پوری تحقیق نہ ہو. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کئی مرتبہ کئی مسئلوں کے سلسلے میں ایک ہی مجلس میں کہا لا ادری. کسی نے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. آج ہم لوگ کسی مسئلے کے سلسلے میں لا ادری بولنا بڑے شرم کی اور حیا کی بات سمجھتے ہیں. معلوم ہو نہ معلوم ہو جو چاہے ہم بول دیتے ہیں. اگر ہم بلا تحقیق کے کوئی بات کسی کو مسئلہ بتائیں تو گویا کہ یہ اللہ پر بہتان باندھنا. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ہاں آپ کو مسئلہ معلوم ہو تب بھی پھر دوبارہ جب ضرورت پڑے پھر تحقیق کرنا چاہیے. اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے، شخص کے اعتبار سے مسائل مختلف ہوتے رہتے ہیں، حکم بدلتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے عام لوگ تو ہمیشہ مسئلہ پوچھنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں افتاء و فتاویٰ کے، وہ بہت احتیاط کے ساتھ مسائل کو بتانا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بول رہے ہوں. مفتی کا لکھا ہوا کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اللہ کی دستخط ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نیابت کر رہا ہے اس مسئلے کے اندر حلال اور حرام بولنے میں. اس لیے بہت چوکنا ہو کر احتیاط کر کے تحقیق کر کے کوئی مسئلہ بتانا چاہیے. اب چونکہ بقرہ عید ہے، اس موقع پر بھی بہت سارے لوگ اس پینڈیمک کی وجہ سے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا چاہیے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، بعض کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال صدقہ کر دینا چاہیے، بعض کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں میں دے دینا چاہیے، بعض کہہ رہے ہیں پیسے بانٹ دینا چاہیے. یہ سب چیزیں تو اس وجہ سے اس وقت میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ حالات میں یہ اجلاس منعقد کیا جائے. کچھ نہیں تو نہیں، یہ حفاظ علماء اور ائمہ کو تو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلے ہیں، ہمیں یہ چیزیں کرنا ہے، یہ عبادت کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو آج کے اس مجلس میں اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چند 8 عنوانوں کے اوپر مقالے پیش کیے جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر بچوں کے، یہ بالکل علمی مجلس ہے، علمی باتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی گرانی ہو، لیکن مسائل فضائل میں واقعات ہوتے ہیں، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے. آدمی کا آدمی اس کو بہت اچھے انداز میں جلدی کیچ کر سکتا ہے. مسائل ایسے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، بہت غور سے سننا پڑتا ہے. اس میں کوئی سلسلہ ٹوٹ گیا تو پیچھے کی کیا بات تھی کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ مجلس چھوڑ دیں، بلکہ آپ اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں ہی یعنی جو مقالے پیش کرنے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. میں امید کروں گا کہ آخر تک جتنے اس وقت کے عناوین ہیں اور اس پر پیش کیے جانے والے مقالے ہیں اس کو آپ بہت غور سے سنیں گے. پھر آخر میں انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب مولانا احمد الرحمان صاحب کی یہ سفر کی وجہ سے مفتی ابو بکر صاحب تشریف لائیں گے، ان کا آخری خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور اس سے استفادہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك